ہم یہ دیکھیں گے کہ جب کسی بھی چیز کی کوئی عمارت کھڑی کی جاتی ہے تو اس کی سب سے پہلی بنیاد بنائی جاتی ہے. پتہ ہے نا آپ کو، ایک بنیاد ہوتی ہے، بنیادیں وہ مضبوط ہوں تو مکان بھی مضبوط ہوتا ہے، وہ کمزور ہوں تو مکان بھی کمزور ہو جاتا ہے. تو کریکٹر کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو فرمایا، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے. پھر صرف اتنا نہیں کہا، ثم استقاموا، یہ کہنے کے بعد وہ اس پر ڈٹ گئے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. کہنے کی حد تک مسلمان نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر ڈٹ بھی گئے ہیں. جب وہ یہ دو کام کرتے ہیں نا، کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، پکا ایمان لے آئے، تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کے ان ایمان والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تم نے ڈرنا بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں کرنا، اور غمگین بھی نہیں ہونا. یہ کس وجہ سے ہے کہ تم ایمان لائے ہو اور اس پر ڈٹے ہوئے ہو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور انہیں جنت کی بشارت سناتے ہیں آ کر، وہ والی جنت جن سے ان کا رب نے ان سے وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کسی بھی پرسنالٹی کریکٹر کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان. وہ کیا ہے؟ ان باتوں سے یہ پتہ لگا کہ کریکٹر کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان. ایمان کیا ہے؟ بنیاد ہے کریکٹر بلڈنگ کی، کردار کی. آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں کہ کوئی بندہ دنیا میں کامیاب ہے، وہ پیسہ کماتا ہے اور وہ حلال و حرام کو نہیں دیکھتا، اور ایمان نہیں وہ لایا ہوا، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، دنیا میں وہ بڑا کامیاب ہے، تو کیا اس کی دنیا کی کامیابی اس کو آخرت میں فائدہ پہنچائے گی؟ نہیں نا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے. ٹھیک ہے، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، جس کے پاس ایمان ہوتا ہے آخرت میں کامیابی اسی کو ملنی ہے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی بھی دنیا کا کوئی سپیکر ہو، کوئی بات کرنے والا ہو، کوئی بھی، وہ جب کامیابی کی بات کرے گا نا تو وہ صرف دنیا کی کامیابی کی بات کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کامیابی کی بات کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیابی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو بیان کردہ چیزیں ہیں، اس میں دونوں کامیابیاں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو ایمان جو ہے یہ کریکٹر بلڈنگ کی بنیاد میں شامل ہے. اگر آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ دنیا میں کچھ بھی بن جائے نا تو وہ کامیابی نہیں ہے. دنیا میں تو ہو سکتا ہے وہ فائدہ دے جائے، لیکن آخرت میں ایمان کی کمزوری انسان کے نقصان کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے، دوسری چیز اس کے ساتھ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تقوی. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا خوف. اس چیز کا ایمان کہ آپ کو ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، خلیفہ دوم ہیں، اور عدل و انصاف کے پیکر تھے، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. اتنا بڑا نام حضرت عمر بن خطاب. جب یہ حکمران تھے نا تو رات کے وقت یہ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، چلا کرتے تھے. تو آپ ایک دفعہ گلی میں چل رہے تھے تو ایک گھر کے اندر سے آپ کو ایک آواز سنائی دی، ماں اور بیٹی کی. ماں اپنی بیٹی کو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا دودھ میں پانی ملاؤ، ہم نے صبح اس کو زیادہ کر کے بیچنا ہے. کون کہہ رہا تھا؟ ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملاؤ، ہم نے اس کو صبح زیادہ کر کے بیچنا ہے. اب حضرت عمر گلی کے باہر سن رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں پتا کہ باہر حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں. اب حضرت عمر کا تجسس بڑھا کہ اندر کیا بات ہوتی ہے. تو بیٹی نے کہا کہ امی میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، کیونکہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے ملاوٹ کرنے سے منع کیا ہوا ہے، تو میں نہیں ملاوٹ کروں گی. تو ماں نے آگے سے پھر کہا، اس نے کہا کہ بیٹا تم دودھ میں پانی ملاؤ، ملاوٹ کرو، ہماری مجبوری ہے، ہم نے اس کو زیادہ کر کے بیچنا ہے. تو بیٹی نے آگے سے یہ جواب دیا کہ امی حضرت عمر نے صرف منع نہیں کیا بلکہ وہ ملاوٹ کرنے والے کو سزا بھی دیتے ہیں، اس لیے میں ملاوٹ نہیں کروں گی. اب حضرت عمر یہ بات سن رہے ہیں. آگے سے ماں نے کہا
کہ بیٹا تم دودھ میں پانی ملا دو، اس وقت عمر بن خطاب کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس وقت کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی کے گولڈن ورڈ سے جواب دیں۔ بیٹی نے کہا کہ امی بے شک عمر نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ آپ کو برائی کرنے کا موقع بھی مل گیا، تنہائی بھی مل گئی، آپ کے پاس موقع بھی تھا برائی کرنے کا، کوئی استاد نہیں تھا آپ کو دیکھ رہا، ماں نہیں تھی آپ کی دیکھ رہی، ابو نہیں دیکھ رہے، بھائی نہیں دیکھ رہا، بہنیں نہیں دیکھ رہے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، برائی کرنے پر آپ قدرت رکھتے ہیں، موقع ہے آپ کے پاس، لیکن ایمان اس وقت یہ کہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا۔ لہٰذا کسی بھی چیز کی جو شخصیت ہوتی ہے، اس چیز کو سمجھیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ اس کو سمجھیں۔ یہ آج آپ کا یہ لیکچر اسی لیے ہے کہ ہماری بیسک جو چیزیں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ہمارے اندر کریکٹر ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ دیکھو نا، آپ نے بھی 9th کر کے ابھی 10th کے آپ نے پیپر دیے ہیں، ایسے ہی ہے؟ آپ نے کوئی گلے میں 9th کا رزلٹ کارڈ تو نہیں لٹکایا ہوا کہ سر ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈگری ہے؟ کریکٹر بتاتا ہے کہ انسان کتنا اچھا ہے۔ انگلش میں ایک سیئنگ ہے کہ یور ڈگری از جسٹ اے پیس آف پیپر، یور ایجوکیشن از سین ان یور بہیویئر۔ سمجھ آئی؟ یور ڈگری از جسٹ اے پیس آف پیپر، یور ایجوکیشن از سین ان یور بہیویئر۔ آپ کی ڈگری تو صرف ایک کاغذ ہے، وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ آپ کی تعلیم آپ کے کریکٹر سے نظر آتی ہے کہ یہ انسان کیسا ہے، بات کیسے کرتا ہے، اٹھتا کیسے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر، ایمان کتنا زیادہ ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جتنا جتنا ہم پڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی ہم خراب ہوئے جاتے ہیں، اکڑ آتی جاتی ہے، غصہ آتا جاتا ہے نا؟ ایسے اس ایج میں جو غصہ ہے، میں کسی کی بات برداشت نہیں کرتا، ہر لڑکے کے اپنا یہ جملہ ہے جی، میں کسی کی بات برداشت نہیں، غصے میں ہمیں نہیں پتہ لگتا، ہمارے منہ میں جو آتا ہے ہم کہہ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، غصے پہ کنٹرول ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد میں نے آپ کو کیا بتائی ہے، ان چیزوں کی کیا ہے؟ تقویٰ۔ یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں بنیاد کریکٹر بلڈنگ کی، کریکٹر کی عمارت کی، تعمیر شخصیت کی بنیاد ان پہ کھڑی ہے۔ آگے دیکھیں، امام غزالی ایک ہوئے ہیں، امام غزالی کا میں آپ کو فرمان سناتا ہوں۔ انہوں نے ایک ان ساری جو ہے نا اس موضوع کو اپنے اس جملے میں انہوں نے سمیٹ دیا ہے۔ امام غزالی یہ بہت بڑی علمی شخصیت ہے، جملہ سننا ذرا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ، سارے انسان مردہ ہیں، سارے انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، زندہ وہ ہیں جو جن کے پاس علم ہے۔ پھر انہوں نے بات یہاں ختم نہیں کی، وہ کہتے ہیں سارے علم والے سوئے ہوئے ہیں، سارے علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، جو عمل کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہاں بھی بات ختم نہیں کی، وہ کہتے ہیں سارے عمل والے بھی گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ اخلاص سمجھتے ہیں آپ؟ مخلص ہو کے کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنا، کوئی بھی کام اللہ کی خاطر کرنا۔ اور پھر انہوں نے یہاں بھی بات ختم نہیں کی، انہوں نے کہا کہ سارے اخلاص والے بھی نقصان میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں، جو عاجزی والے ہیں۔ یعنی اس کے بعد سب سے پہلے ادب، ادب کے بعد امام غزالی نے کہا علم، پھر علم کو سنوارتا ہے، بولتے جائیں، عمل چمکتا ہے اخلاص سے، اور اخلاص فائدہ دیتا ہے عاجزی، تکبر سے پاک ہونا۔ یہ ایک رستہ ہے کامیابی کا، کریکٹر بلڈنگ کا۔ سب سے پہلے میں آپ کو پھر میں ادھر دوہراؤں گا، سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ پھر کیا ہے؟ تقویٰ۔ یہ تو آپ کی بنیاد میں شامل ہونا چاہیے۔ آپ ایسے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہو، دیکھو نا، جس مکان کی بنیادیں وہ کمزور ہو جائے نا تو جو اوپر مکان ہے وہ بھی کمزور ہی ہوتا ہے۔ کہتے نہیں کہ اس کی بنیادیں مضبوط کرو۔ تو آپ کا جو کریکٹر ہے، جو آپ نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہونا ہے، پڑھ لکھ کے جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد میں آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ اللہ ہر وقت
دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے، یعنی شیطان بھی دیکھے اور وہ کہے کہ یہاں تو میرا حملہ نہیں چلنے والا کیونکہ اس کا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، تھوڑے سے بہکاوے کے ساتھ ہم برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تھوڑے سے بہکاوے کے ساتھ کوئی ہمیں ساتھ لگاتا ہے کہ خیر ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو پتہ نہیں لگے گا، تو ہم برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو شعر پڑھا ہے کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے، اس طرح کا اپنا کردار ہونا چاہیے۔ اور علامہ اقبال نے ایک اور بڑی خوبصورت بات کی، علامہ اقبال کہتے ہیں فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، فرشتے سے بڑھ کر ہے لیکن اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ، لیکن اس میں لگتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں قسم کی مخلوقات بنائی ہیں جس میں جن، فرشتے، پھر پرندے، چرند پرند، ہوا، پانی، مٹی، ذرات، طرح طرح کی مخلوقات ہیں، پودے، نباتات، حیوانات۔ اشرف المخلوقات اللہ نے کس کو بنایا؟ فرشتے تو نہیں ہے نا، اشرف المخلوقات انسان ہے، لیکن سارے انسان نہیں۔ کون سا انسان؟ اقبال کہتے ہیں فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ، محنت کرنی پڑتی ہے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی، اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پر ایمان، تقوی، اس کے بعد میں نے پہلے نمبر پہ کیا لکھا ہے؟ ادب۔ کیا؟ کس سے پہلے؟ کس سے پہلے؟ علم سے پہلے۔ ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے یہ امام شافعی رحمہ اللہ۔ یہ ان کی بڑی آج کی یہ لیکچر کی سب سے ضروری بات ہے آپ کے لیے۔ امام شافعی 10 سال انہوں نے علم پڑھا۔ پرانا دور تھا، آپ کو پتا ہے کہ پرانے دور میں دور دراز جایا جاتا تھا علم پڑھنے کے لیے، تو عرصہ لوگ گھروں سے باہر ہی رہتے تھے۔ 10 سال انہوں نے علم پڑھا، اور 10 سال بعد یہ واپس گھر میں آئے، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے ماں آئی، انہوں نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، علم پڑھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا کر کے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ علم پڑھ کے آیا ہوں اور ادب سیکھ کے آیا ہوں، علم پڑھ کے آیا ہوں اور۔ تو ماں نے دروازہ نہیں کھولا، ماں نے کہا کہ بیٹے ابھی تم نامکمل ہو، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ امام شافعی واپس آ گئے، اور وہ پھر اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد اپنے استاد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ استاد جی آپ نے تو ہمیں 10 سال پڑھایا ہے، میں پڑھا ہوں، میں سمجھتا تھا کہ میں عالم بن گیا ہوں، میں تو پڑھ لکھ گیا ہوں، میں گھر میں گیا ہوں تو امی نے دروازہ ہی نہیں کھولا، وہ کہتی ہیں ابھی تم نامکمل ہو۔ تو استاد نے پوچھا کہ انہوں نے آپ سے، تم سے کیا پوچھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا پڑھ کے ہو؟ میں نے کہا ہے کہ علم پڑھ کے آیا ہوں اور ادب سیکھ کے آیا ہوں۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا تم غلط کہہ گئے ہو، الٹ کہہ گئے ہو، بلکہ اس کو صحیح اس طرح کہنا تھا کہ پہلے ادب سیکھ کے آیا ہوں پھر علم پڑھ کے آیا ہوں، پہلے ادب سیکھا ہے پھر علم پڑھا ہے۔ واپس آئے، سفر کر کے دروازے پہ دستک دی، ماں نے پوچھا کون؟ کہا آپ کا بیٹا ہوں۔ کہا کیا کر کے آئے ہو؟ بیٹے نے کہا کہ ادب سیکھا ہے پھر علم پڑھا ہے۔ تو پھر ماں نے دروازہ کھولا اور کہا کہ اب تم مکمل ہوئے ہو، یعنی پہلے ادب نہیں ہے نا تو پھر علم تو تکبر لے آتا ہے انسان میں۔ ادب نہیں تو سنگ و خشت ہیں تمام ڈگریاں، ادب نہیں تو سنگ و خشت، سنگ و خشت کہتے ہیں پتھر کو، اینٹ کو، ادب نہیں تو سنگ و خشت ہیں تمام ڈگریاں، جو حسن خلق ہی نہیں تو سب کمال مسترد۔ آپ جتنے مرضی قابل ہو، جو جتنے مرضی اچھے ہو، جو آپ کا اخلاق، آپ کے اندر ادب، آپ کے اندر عاجزی نہیں ہے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے، اکڑ ہے آپ کے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، انسان کو علم جو ہوتا ہے وہ عاجز کرتا ہے، اور ہمارے ہاں جو پڑھتا جاتا ہے اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے۔ آپ بڑے کالج میں آئے، بڑی جگہ پر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے اساتذہ کے پاس پڑھے، تو مطلب کیا ہے کہ آپ کے اندر اتنی ہی عاجزی آنی چاہیے، اتنا آپ کے اندر بڑوں کا ادب ہونا چاہیے۔
آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو لگے کہ آپ یہ پڑھ لکھ رہے ہیں، ادب والے ہیں. پھر علم ہے، پھر عمل ہے. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں، خاکی علامہ اقبال نے اپنے آپ کو کہا، یعنی خاک سے بنا ہوا انسان، نہ نوری، یعنی یہ نوری فرشتوں کی طرح بھی نہیں ہے، نہ ناری، اور نہ یہ جنوں کی طرح آگ سے بنا ہے. یہ خاکی اپنی فطرت میں کچھ بھی نہیں. عمل کرے گا اچھا تو جنت میں چلا جائے گا، برا عمل کرے گا تو جہنم میں چلا جائے گا. سمجھ آئی؟ پھر آگے کیا چیز ہے؟ اخلاص. جو کام بھی کریں اس لیے اللہ کی رضا کے لیے. آپ علم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے نہیں، جاب لینے کے لیے نہیں، ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے نہیں. یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں. آپ کا جو سب سے پہلی آپ کی ترجیح ہونی چاہیے وہ اخلاص ہو کہ میں علم پڑھ کے اپنے اللہ کو راضی کروں گا. اور جب بچوں اللہ راضی ہو جاتا ہے نا تو دنیا ویسے ہی آپ کے پیچھے آ جاتی ہے. آپ دیکھو نا، اپنے آپ ارد گرد ماحول پہ دیکھو، لڑکوں کو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے وہ دین سے ہٹ جاتے ہیں، نماز روزہ کچھ بھی نہیں کرتے، اور دنیا کے پیچھے بھاگتے جاتے ہیں. ایک موقع آتا ہے کہ دنیا بھی نہیں ملتی تو اللہ تو پہلے ہی آپ اللہ کو چھوڑ کے چلے ہوئے تھے ادھر. تو جب آپ کے اوپر مشکل آئے گی، آپ کا اللہ سے بھی تعلق نہیں ہوگا مضبوط، تو پھر تو آپ گئے. لیکن اگر آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ کے اندر یہ والی چیز مضبوط ہے، پہلے نمبر پہ آپ کہیں کہ اللہ میرا تمہارے پر ایمان ہے، میں اچھی حالت میں ہوں، میں غربت میں ہوں، میں مشکلات میں ہوں، آسائشوں میں ہوں، میں جہاں بھی ہوں، میرا یہ ایمان ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے اگر آزمائش دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری چیز کیا ہے؟ بولیں. یعنی وہ آخری سے مراد پتہ کیا ہے؟ ان سب چیزیں جب آپ کے اندر یہ ہوگا، پھر آپ کے اندر یہ ہوگا، پھر ادب ہوگا، پھر علم ہوگا، پھر عمل ہوگا، پھر اخلاص ہوگا. ان سب چیزوں کو ملا کے آپ کے اندر کیا آتی ہے؟ ہمیں سمجھ آئی؟ اس کا تکبر ختم ہو جاتا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا آپ نے؟ امام زین العابدین کا نام سنا آپ نے؟ وہ جو تھے کربلا میں، جب آپ کو نام تو آپ نے سنا تو ہوگا نا، کربلا میں بڑا ظلم ہوا تھا اور سارے اہل بیت کو شہید کر دیا گیا. امام زین العابدین اس میں بچے تھے کیونکہ یہ بیمار تھے اور یہ میدان جنگ میں ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں عاجزی کا کہ یہ کہاں سے آتی ہے، یہ سیکھنی کہاں سے آپ نے. کربلا میں بہت ظلم و ستم ہوا اور پھر وقت بدل گیا، یزید مر گیا، اور کافی عرصے کے بعد خانہ کعبہ میں امام زین العابدین لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے. تو ایک بندے نے نا سر اٹھا کے پوچھا، اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. امام زین العابدین نے کہا کہ میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم وہی ہو جس نے کربلا میں میرے بابا کو قتل کیا تھا. میں خود دیکھ رہا تھا تم نے میرے بابا کو قتل کیا تھا، اور پھر قتل کرنے کے بعد تم نے ان کی لاش پہ، میت پہ گھوڑے دوڑائے تھے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا یہ. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ پھر آپ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو بدلہ لینے کے بجائے آپ مجھے کھانا کھلا رہے ہیں. بدلہ لینے کے بجائے آپ مجھے بدلہ نہیں لے رہے. تو گولڈن ورڈز ہیں امام زین العابدین کے. انہوں نے کہا کہ جو تم نے اس وقت کیا تھا نا ظلم و ستم، وہ تمہارا کردار تھا. جو میں آج کر رہا ہوں یہ میرے نانا کی تربیت ہے. سمجھ آئی؟ آپ کے ساتھ اگر کسی نے برا کیا ہے، گالیاں نکالی ہیں، آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں کوئی آ گیا ہے، آپ نے اپنی تربیت دکھانی ہے جو آپ اپنے گھر سے لے کے آئے ہوئے ہیں. اپنا آپ یعنی اپنی یہ چیزیں. تو یہ میں نے پھر بتاؤں گا. عاجزی آتی ہے ان ساری چیزوں کے بعد. پہلے نمبر پہ آپ کا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ آپ کو ہر جگہ کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے. جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، استاد بھی نہیں دیکھ رہا، آپ کے ماں باپ بھی نہیں دیکھ رہے، آپ کی بہنیں بھائی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو آپ کو کون دیکھنے والا ہے؟ پھر آپ کے اندر تقوی، اس کا مطلب کیا؟ پرہیزگاری. اور جب یہ مضبوط ہوتا ہے نا تو یہ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. آپ کے گناہ ختم ہی تب ہو سکتا ہے جب آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے اندر ادب ہوتا ہے. ادب. علم سے پہلے کیا ہے؟ ادب. اور پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ اور ان ساری چیزوں کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ عاجز. اس انسان کا پتہ تب لگتا ہے نا، دیکھو آپ کے ساتھ کوئی اچھا کر رہا ہے اور آپ بھی بدلے میں اچھا کر رہے ہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی.
آپ نے اچھائی کے بدلے اچھائی کی. انسان کی اعلیٰ شخصیت تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اور آپ نے بدلے میں اچھا کیا ہے. یہ ایک اچھے انسان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, یہ جملے ہیں نا بعض اوقات ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے جملے, جی میں ایسا بندہ ہوں, میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. کہتے ہیں نا میں جی سب کچھ ہے, میں غلط باتیں کبھی برداشت نہیں کی. تو غلط باتیں ہی تو برداشت کرتے ہیں, صحیح باتیں تو ویسے ہی اچھی لگ جاتی ہیں. میں کہوں کہ آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہو, پورے کالج میں سب سے اچھے اسٹوڈنٹ آپ ہو, تو یہ آپ نے چیز برداشت تو نہیں نہ کی ہے, تو آپ کو اچھی لگی ہے نا, آپ کی تعریف ہوئی ہے. لیکن خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ سب سے برے ہو, ان چیزوں کو برداشت کرنے کا نام کیا ہے؟ برداشت. یہ چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ جب تک کوئی دوست اچھی طرح سے کلاس فیلو پیش آ رہا ہے آپ بھی جواب میں پیش آ رہے ہیں اچھی طرح سے, اور اگر کسی نے آپ کو گالی دے دیا, غصے میں دھکا دے دیا, تو آپ نے بھی دھکا دیا اور گالی دے دی, یہ تو پھر آپ بالکل برابر کے آگے. امام زین العابدین نے کیا کہا تھا کہ جو تم نے اس وقت کربلا میں کیا تھا وہ تمہارا کردار تھا, اور جو میں کر رہا ہوں وہ ہماری تربیت ہے, کھانا کھلا رہے تھے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آئندہ آپ اپنی تربیت دکھائیں گے یا اگلے کے جیسا بن کے دکھائیں گے؟ اپنی تربیت. کوئی ان باتوں کا بور ہوئے ان باتوں سے؟ اچھی لگی ہیں؟ عمل کریں گے؟ کل میں نے آپ سے پوچھنی ہے, کل پھر اس وقت لیکچر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.